انسان دنیا میں آتا ہے، شعور کی آنکھ کھولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ روحانی اقدار بھی رکھی ہوتی ہیں اور اس کے نفس میں خواہشات بھی رکھی ہوتی ہیں۔ حکم اسے یہ دیا گیا ہے کہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول کرے۔ جو آدمی بالکل یہ سمجھے کہ میں نے اپنی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، کسی چیز کا لحاظ نہیں کرنا، تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی آگے چلے گئے۔ جو تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنی کچھ خواہشات کو کنٹرول کرے، کہیں کسی جگہ اسے جھک جانا بھی آئے، کہیں کسی جگہ اسے معاف کرنا بھی آئے، تو اس نے انسانیت کی اقدار کو سمجھ لیا ہے۔ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اخلاقی قدریں موجود ہیں۔ ہمارے جتنے بھی جھگڑے ہیں دنیا میں، اب یہ ہمارے جھگڑے اللہ رسول کے لیے تو نہیں رہ گئے۔ جن کے بارے میں بار بار قرآن پاک نے ہمیں کہا تھا ان سے دوستی نہ کرنا، محبت کے پیغام نہ بھیجنا، ان کی تو تعریفیں صبح شام ہوتی ہیں۔ ہمارا عام طبقہ بھی اور حکمران طبقہ بھی مثال ہی جب دیتا ہے وہ کفر کی، مشرک کی، یہودی عیسائی کی مثال دیتا ہے۔ اور میں کئی دفعہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں عذرائے محبت، میں کہتا ہوں سائی ماڑا ہو نا، بیچارہ کوئی مزدوری کرتا ہو۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر دوستوں کی؟ اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، ویسے کبھی کبھی جیب میں بھی رکھنا چاہیے۔ مطلب جس نے بنایا تھا اس نے کیا کہا تھا کہ ہر وقت ہاتھ میں پکڑے رکھنا، کبھی کبھی صحیح چلیں، جو بنا رہے ہیں ان کو میں منع نہیں کرتا، وہ بنائیں کسی چیز کو اگر محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن باقی لوگ تو میری بات پر توجہ کریں نا۔ وہ میسیجز کا جواب ذرا 20 منٹ کے بعد دے لیجیے گا۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی کچھ چیزیں قابل، چونکہ اپنی بات نہیں نہ کر رہا، اللہ رسول کی کر رہا ہوں، تو آپ تھوڑی دیر مجھے موقع دیں تاکہ 2-4 باتیں آپ سے عرض کر لوں۔ تو عیسائی ماڑا ہو نا، غریب آدمی ہو بیچارہ، تو اس کے بارے میں لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب دسو سانجانہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں نے کہا اگر مشرک کے نجس ہونے کی بات کرتے ہو تو یہ نال بھی نجائز ہے، تے امریکہ دا صدر ہوئے تو بھی نجائز ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جب کوئی بہت بڑا آدمی آ کے بیٹھ جائے اور ساری اس کے سامنے کابینہ بیٹھی ہو تو پھر کوئی شرعی مسئلہ پوچھے ہی نہ، اور اگر کوئی غریب آدمی سامنے آ جائے، مشرک نجس ہے تو وہ ہر ایک ہی نجس ہے۔ تو جن کے بارے میں تو رویے میں سختی رکھنے کا کہا گیا تھا، وہاں تو ہم نے بنا لی نرمی، اور جہاں ہمیں کہا گیا تھا نا درگزر کر دینا، رحماء بینہم، معاف کرنا، ذات کو بت نہ بنانا، اپنے نفس کی خواہش کو آگے نہ رکھنا، وہاں ہم نے زندگی مشکل کر لی ہے۔ چھوٹا خاندان ہو، بڑا خاندان ہو، غریب خاندان ہو، امیر خاندان ہو، آپ کسی خاندان کی پوری لڑائیاں ساری نچوڑیں تو اس کے اندر سے صرف ایک بات ٹپکے گی کہ میں نے نہ پوچھا نہیں، مجھے انہوں نے بڑا نہیں مانا، زیادہ سے زیادہ ذات کا رٹا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سارے دوستوں کی، گہرے دوستوں کی جب رکاوٹیں ہوتی ہیں تو آپ سارا نچوڑ لیں اس کو، تو بیچ میں صرف اتنا نکلے گا کہ فلاں مقام پہ فلاں کو پروٹوکول نہیں دے سکے۔ جو پروٹوکول مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، جو پروٹوکول مانگتے ہیں ان کے رشتے مخلصانہ نہیں ہوتے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کی شان بیان کی، فرمایا وہ پتہ ہے زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کا لہجہ نہیں پروٹوکول والا، انداز نہیں ان کا ہٹو بچو والا، جھکے جھکے چلتے ہیں۔ اور جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اتنا جھکاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس میں عاجزی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، کیونکہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا جھکاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو اگر اس کی گردن میں سریا زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے بڑا نہیں ہے، ابھی اس کو بڑا ہونے میں وقت لگے گا۔ قرآن مجید نے زندگی گزارنے کا اصول یہ دیا کہ تیرے لہجے میں عاجزی ہو، تیرا ملنا، گفتگو کرنا، آنا جانا، اس میں انکسار ہو۔ اور 2 جملوں میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بات اتنی کھول دی کہ ساری حقیقتیں ہی اندر آ گئیں۔ محبوب فرمانے لگے تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر۔ حضور فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں موجود ہے، فرمایا تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا، رب تجھے عزتیں عطا فرما دے گا۔ عزت اس بات میں ہے کہ تیرے اندر جھکاؤ کتنا زیادہ ہے، عزت اس بات میں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عزت شاید کپڑوں کا نام ہے، یا گاڑیوں کا نام ہے، یا بنگلوں کا نام ہے۔ حالانکہ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کھرب پتی بھی بندہ ہو نا، لیکن اگر لوگوں کو شک پڑ جائے نا پیسہ جائز نہیں، تو اپنے لوگ بھی کہہ رہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کیسے آگے گیا ہے۔ لیکن بندہ کھرا ہو، سچا ہو، اور چھوٹا سا افسر ہو، ٹوٹی کرسی پہ بیٹھتا ہو، تو بڑا مہنگا آدمی بھی دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یار بندہ بڑا کھڑا ہے، نہ سفارش سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو بندے کے کردار کا ہوتا ہے۔ اس کا کردار، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم ڈرا کرتا تھا، رومی سلطنت کانپا کرتی تھی، کیوں؟ حضرت عمر کا تو ایک گن مین بھی نہیں تھا۔ اصل بات کیا تھی؟ انہیں پتا تھا کہ مزاج کچھ اور ہے، طبیعت کچھ اور ہے، انداز کچھ اور ہے، اور
कोई ज़ाहिरी दबदबाव नहीं, बल्कि एक दिन बैठ के तमाम सहाबा ने मशवरा किया, कहा जनाब हद हो गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में तो इस्लाम पर गुर्बत थी, अब तो अल्लाह ने बड़ी वुसअत दे दिया, 50-50 हज़ार दिनार सहाबा को माले गनीमत में मिलते हैं और जनाब उमर को भी मिलते हैं। लेकिन अजीब बंदा है, घर से निकलता है, मस्जिद से निकलता है और घर जाने तक सारे बांट देता है। जनाब उमर से कहना है, जनाब हुजूर ने फरमाया है कि अगर अल्लाह ताला वुसअत दे तो असर देखना पसंद भी करता है, अच्छे कपड़े पहनना तो वो दीन की मुखालफत नहीं, लेकिन आपका वही कुर्ता फटा पुराना तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं, अच्छा लिबास पहनना दीन इसको पसंद करता है, तो आप कपड़े क्यों नहीं नए सिलवाते? बड़े बड़े वजीर मुशीर आते, हमारे बच्चे जब सियाने हो जाएं तो वो मशवरे भी देते हैं ना बड़ों को। मेरे एक जानने वाले हैं, तो मैं शादी पे जा रहा था, तो मेरे आगे आगे वो जा रहे थे, तो उन्होंने बच्चा उन्होंने मशवरा दे रहा सी, कह रहा सी अब्बा जी ए उन शादी ते ना मिठे चौलां ते सालन पा के ना खाया जे बिस्ती हुंदी बंदे दी। तो मैं थोड़ा सा आगे गया, तो मैंने कहा पुत्र तू लेट हो गया, टाइम ना होता तो सारा टब्बर ही सियाना होना सी, तो जरा देर तुझे हो गई। भाई असल पे रहने दें, असल चीज जो होती है उसमें तकल्लुफ नहीं होता, असल में तकल्लुफ नहीं होता। और जब आप कुछ चीजें मुलम्मा साजी करके लेते हैं, मुलम्मा साजी, हमारे एक बुजुर्ग हैं वो फरमाते हैं, कहते हैं जदों दे मुंडिया मैनू काटन वाले कपड़े पवाए ने, मैं ते ब्याह ते कदे रज के रोटी नहीं खाधी, इन्होंने तो मेरे ऊपर बोझ डाल दिया है, तकल्लुफ पैदा कर दिया जिंदगी में। हजरत उमर से कहा जनाब, सब सहाबा ने बैठ के मशवरा किया कि फारूक आजम से कहना है कुर्ता नया सिलवाएं, कुर्बान जाएं। सादी जिंदगी किसी पर बोझ नहीं बनती। जो लोग उठ के आ जाते हैं ना अपने काम से, उनको शौक नहीं होता फोटो का, वो पीछे बैठ के भी गुजारा कर लेते हैं। मेरे जैसे लोग जिन्हें मसला बन जाता है वीडियो में आने का, उनको तो सजना संवरना होता है। हजरत उमर से कहना है कुर्ता बदलने, पैसे किसको बुरे लगते हैं? अच्छा जी कहना तो है, पर वो शेर तो बताओ जो उमर से बात करेगा। तो हजरत अबू दरदा कहने लगे, एक बंदा है ना जिनकी बात उमर मान लेते हैं। कहा वो कौन? कहने लगे मौला अली शेर खुदा। हजरत अली की खिदमत में अर्ज की, हुजूर बड़े बड़े वजीर आते हैं, वही पुराना कुर्ता, आप कहें ना सैयदना उमर से कुर्ता नया ले लें। तो हजरत अली कहने लगे मैं जो कहूँ वो मानते हैं, पर मैंने ना हुजूर की बारगाह में जो सबक पढ़ा है वो उमर के साथ बैठ के पढ़ा है। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बात भी तुम्हारी ठीक है, मैं कहूंगा तो उमर मान भी लेंगे, पर ये वाली बात मैंने भी उमर से कोई नहीं करनी। कहा फिर आप बताएं, आप सुने, अल्लाह जज़ा दे आप। कहा फिर आप बताएं कैसे कहें? तो हजरत अली कहने लगे हजरत आयशा सिद्दीका से कहो, वो माँ है मोमिनों की। हजरत उमर जल्दी मान जाएंगे। हजरत आयशा को सारी बात सुनाई, पैगाम दिया। जनाब उमर दौड़े आए, अम्मा जी मेरे लिए कोई हुक्म? सैयद आयशा कहने लगी देखें इस्लाम में बेहतरीन गुंजाइश भी है और अल्लाह ने वुसअत भी कर दिया, तो नया कुर्ता पहनने में हर्ज क्या है? आपका बेटा पहनता है, बाकी सहाबा लेते हैं, तो आपका वही पेबंद लगा कुर्ता, उसी से खुतबा देते हैं। ईद पढ़ाने जाते हैं तो नंगे पैर चले जाते हैं और रस्ते में बच्चों को खड़ा कर कर के कहते हैं दुआ करना रब उमर को माफ कर दे। खड़ा कर करके कहते हैं वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, तो नए कुर्ते में हर्ज क्या है? तो हज़रत उमर कहने लगे अम्मा जी कोई हर्ज नहीं, मेरे पास गुंजाइश भी है, आपका हुक्म आ गया, मैं शाम को ले लूंगा नया कुर्ता, पर एक बात कर लूं? कहा आप कर ले। हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे ये जो कुर्ता पहना है ना, हुजूर के सामने भी इसी कुर्ते में जाया करता था। अबू बकर सिद्दीक जब मुझे मशवरे के लिए बुलाते थे ना, तो इसी तरह हम लोग बस असी किसी से कुछ नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी, इसी तरह बस बातें होती थी। और अम्मा जी अभी ना मेरे पूरे मुल्क में गुर्बत खत्म नहीं हुई, अभी सबको नए कुर्ते नहीं मिले। हुक्म का मैं पाबंद हूं, शाम को ले लूंगा, लेकिन अगर मुझे इजाजत दे दी जाए कि मैं उसी तरह रहूं जो मुझे हुजूर ने जिस जगह छोड़ा था, तो मेरी जरा दिल को तसल्ली होगी। मैं तकल्लुफात वाली जिंदगी इख्तियार नहीं करना चाहता। हजरत आयशा ने सुना तो चुप कर गई। जनाब उमर कहते हैं देर के बाद अगर आवाज आई तो बस उनके रोने की आई। फरमाने लगी जो सहाबा ने कहा था वो भी ठीक है, पर उमर जो आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ठीक है। दोस्तों उलझाओ नहीं, झगड़ा नहीं, जात का प्रोटोकॉल नहीं, खुदारा मुसीबत बन जाती है ससुर को जब दामाद का फोन आता है कि मैं आ रहा हूँ। मैं उन गरीबों को भी जानता हूँ जो उधार कर्जा लेके प्रोटोकॉल का बंदोबस्त करते हैं। हमारी तबीयतें लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं, हमारा मिजाज हावी हो गया है। हम तो यहाँ थोड़े दिन कुन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब न हुआ बेरुन सबील। हुजूर ने फरमाया था मुसाफिरों की तरह रहना, राहगीरों की तरह दुनिया में वक्त गुजारना। कभी देखा है आपने एयरपोर्ट पे? आप सबसे पहले भी बोर्डिंग करा के चले जाए वेटिंग रूम में, और सबसे पहले भी बैग आप रख दें, लेकिन अगर कोई बंदा आ जाए ना अपनी आपकी जगह पे बैठ जाए तो आप झगड़ा नहीं करते। क्यों? आपको पता है मैं मुसाफिर हूँ, फ्लाइट आई और मैं गया। कभी देखा है रेलवे स्टेशन पे लोग कहते हैं ये जगह मैंने खरीदनी है, यहाँ रोज खड़े होना पड़ता है। पता है मैं मुसाफिर हूँ, ट्रेन आई और मैं। बस स्टॉप पे लोग जमीनें नहीं खरीदते, झगड़े नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता है कि गाड़ी आई और मैं। और दरवेश ने कहा था जितन जितन ते हर कोई खेडे, ओए कदे हारन भी खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारना भी सीख जाए, 2 कदम पीछे भी हटे। कभी वो कहे मैं कोई नहीं बाकी सारे हैं, ये वाली भी तो कभी जिंदगी होनी चाहिए। फरमाया रहमान के बंदे आजिज़ी से चलते, वाइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और अगर कोई उनसे उलझना चाहे, बहस करना चाहे, लड़ाई करना चाहे,
تو رب کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل ان سے جھگڑا کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ہر بندے سے الجھ جانا، ہر بندے سے ہی بحث کرنا، ہر جگہ ہی اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا کہ جو میں کہتا ہوں وہی قبول کرو، ہر جگہ۔ وہ عارف رومی فرماتے ہیں ایک دن نا مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں ایک دن گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ کس کی جی؟ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے۔ کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی، ملا کر رزلٹ یہ نکلا کہ شیر کے پاس فیصلہ دے جاتے ہیں، جنگل کا بادشاہ ہے۔ شیر کے پاس فیصلہ گیا تو گھوڑے نے جاتے ہی پوچھا بادشاہ سلامت، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی تو صاف سی بات ہے نیلا رنگ ہے۔ تو کہنے لگے میں کہتا ہوں نیلا ہے اور یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے، اور صبح سے میرے ساتھ بحث کر رہا ہے۔ کہنے لگے کتنے گھنٹے بحث ہوئی؟ انہوں نے کہا جی سارا دن ہوتی رہی۔ تو شیر کہنے لگا گھوڑے کی بات بھی درست ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ گھوڑا کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور مجھے عمر قید کی سزا مانا۔ کہنے لگا بات اس بات پر سزا نہیں کہ تمہاری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے، سزا اس بات پہ ہے کہ تم نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے۔ میرا دماغ نہیں کام کرتا، کس سے بحث کر رہے ہو تم؟ کس سے؟ اور جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں یہاں تو لوگوں کو جو کام آتا ہے وہ بحث کرنے کا ہے۔ ہمارے چونکہ چینل زیادہ ہیں، خبریں تھوڑی ہیں، تو 4 لوگ رات کو مختلف پارٹیوں کے بٹھائے جاتے ہیں تاکہ قوم کو پوری طرح تقسیم کیا جائے، پوری طرح 4 مختلف لوگوں کی رائے لو، جتنا جھگڑا زیادہ ہوگا اتنا پروگرام زیادہ دیکھا جائے گا، تاکہ قوم زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو، الجھاؤ ہو۔ ہر جگہ بحث ہوگی، کوئی ایک بیانیہ تو ہو جانا چاہیے ایک جیسا، ہر جگہ بحث۔ نکل آئیں، الجھاؤ نہ زندگی میں پیدا کریں۔ اتنی ٹانگیں نہیں ہمیں پھیلانی چاہیے کہ جاتی دفعہ بندہ اکٹھی کرنا چاہے تو پھر اس سے اکٹھی نہ ہو سکے۔ اتنے جھگڑے بندہ کر لے زندگی میں کہ وہ جاتی دفعہ معافیاں بھی لینا چاہے تو اسے معافیاں بھی میسر کہاں جائے معافیاں لینے۔ کچھ تھوڑا سا نا انسان کو کہیں درگزر کہیں چھوڑ دینی چاہیے بحث۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، اور آج کل تو جمہوری حکمران ہوتے ہیں نا، 4 ٹانگیں کرسی کی ہوتی ہیں تو ایک نہ ایک کامتی رہتی ہے، لیکن وہ لوگ مطلق العنان ہوتے تھے، بادشاہت تھی ان کے، اطاعت کے حلف ہوتے تھے۔ اتنا بڑا آدمی باہر رات کو نکلے ہوئے ہیں سیر کے لیے، 2 سپاہی بھی ساتھ ہیں، تو ایک آدمی نا کھیتوں کو پانی لگایا تو رستے میں سو گیا ہے۔ سو جاتے تھے ہمارے پرانے بزرگ دیہاتوں کے نا، وہ کھیت میں ہی سو جاتے تھے۔ تو حضرت رات کو لوگوں کی خبر گیری کو نکلے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 39 سال عمر پائی ہے انہوں نے، 10 سپارے بھی روز پڑھتے تھے قرآن پاک کے، 2-3 ہزار بار درود شریف بھی پڑھتے تھے، 5 سپارے قرآن پاک روز پڑھتے تھے، 10,000 تک درود شریف جاتا تھا، قوم کا خیال بھی رکھتے تھے، اور خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے، ٹوپیاں سی کے گزارا کرتے تھے۔ عمر کتنی پائی؟ 39 سال۔ ہمارا 30 سال کا بچہ بھی کوئی ارادہ ہی نہیں کرتا کرنا کیا ہے، 40 پورے نہیں ہوئے دنیا بھی چھوڑ گئے۔ ہم تو پروگرام ہی نہیں بناتے، ساری زندگی عام دام پر سے مطلب گزر رہے تھے۔ تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، بزرگ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا۔ جب اچانک ٹکر ہوتی ہے تو ایک مخصوص جملہ ساری دنیا ہی بولتی ہے کہ اندھے ہو، سب یہی لفظ بولتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے بھی یہی جملے کہا، حل انتم الاعمی، کیا آپ اندھے ہیں؟ اب کسی جگہ پہ اگر آپ نے الجھاؤ پیدا کرنا ہے کہ وہ مجھے کہہ دیا تو میں جانتا ہی نہیں، تینوں میرا پتہ ہی نہیں، تو پنڈوں آ کے پوچھی سڑک تو تینوں بندہ گھر چڑھ کے آئے گا۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا تے ادھروں لکھاں گئے۔ کہا جناب پیر پہ پیر آیا تو آپ اندھے ہیں؟ اب یہاں کوئی بندہ جناب اڑ جائے کہ مجھے کہہ دیا، اور یہاں پھر معاف کر جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بس یہی موقع ہوتا ہے، فوراً ہنس پڑے اور ہنس کے کہنے لگے نہیں مجھے نظر آتا ہے۔ بس سوال کا جواب ہو گیا۔ وہ جو کیتلی ہوتی ہے وہ چائے سے ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے۔ وہ جو 7 گن مین تھے نا، انہوں نے تلواریں نکال لی۔ اور تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے گستاخی کیا، گردن اڑائیں گے۔ اب فرمانے لگے بابے نے تو کوئی گستاخی نہیں کہا، حضور آپ کو اندھا کہا ہے۔ اس لیے شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے۔ خوشامدیوں سے کبھی مشورہ نہیں لینا چاہیے، غیر جانبدار آدمی سے رائے لے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا آپ اندھے ہیں؟ فرمایا نہیں نظر آتا ہے۔ وہ جو 7 گن مین تھے کہنے لگے حضور اس نے گستاخی کی ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا حضور باتیں تو آپ سے ہی ہو رہی۔ تو فرمانے لگے نادانو، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ تو بات ختم ہو گئی۔ تو زندگی میں الجھاؤ نہیں پیدا کرنا۔ اور آخری بات یہ کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دن اس طرح گزاریں کہ عاجزی سے، اور رب کہتا ہے رات میرے بندوں کی سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی ہے۔ ڈپریشن کے، ٹینشن کے، ذہنی دباؤ کے مریض تیزی سے بڑھ رہے ہیں ملک میں، اور بڑے بڑے مہنگے جا کے وہ موٹیویشنل اسپیکر سے سبق پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے مراقبہ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اسلام سبق دیتا ہے کہ تھوڑی دیر رات مصلی پہ بیٹھو، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ دنیا داروں کو نہ بتانا تمہیں رسوا کر دیں گے، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتانا پریشان ہو جاؤ گے۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتانا،
جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں سب لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ جس طرح آپ کے موبائل کو چارجر کی ضرورت ہے، اسی طرح روح اور دل کو مسلح کی ضرورت ہے۔ اپنی عبادت میں کبھی کمی نہ کریں، یہ بند کر کے موبائل 5 منٹ بیٹھے لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ کافر ساری رات بدر کی صفیں سیدھی کراتے رہے اور اللہ کے رسول ساری رات مصلی پہ بیٹھے رہے، ساری رات حضور نے دعا مانگی۔ حضرت صدیق کہتے ہیں ساری رات رب کو منایا، تو صبح پھر پیغام آ گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا یہ جو تمہیں کامیابی ملی ہے یہ رب کی مدد کی وجہ سے ملی۔ اللہ چاہے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور اگر مدد الہی نہ ہو تو انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا